ہوتی ہے. پاکستان کے عوام جاننا چاہتے ہیں کیونکہ وہ اس کرپشن کی قیمت مہنگائی کی صورت میں ادا کر رہے ہیں. یہ حقائق تھے جو آپ کے سامنے رکھنے تھے. باتیں تو یہاں کرنی شروع کریں تو اس کا کوئی آخر ہی نہیں ہے, کیونکہ اتنے معاملات ہیں اس رپورٹ کے اندر. اور یہ رپورٹ خود نہیں بنتی, یہ پورے سال کے اندر جو ملک کے بارے میں جو رپورٹیں آتی ہیں, جو تاثر قائم ہوتا ہے, یہ اس کو بنیاد بنا کر تو صدقہ چیزوں پر یہ چیز رکھی جاتی ہے. اور جو پاکستان میں چیئرپرسن ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی, جسٹس ناصرہ اقبال چیئرپرسن, ان کی ذرا جو ایک چھوٹا سا کامنٹ ہے وہ بھی ضرور پڑھ لیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. یہ افسوس ہے کہ آج ملک کے معاملات یہاں پر پہنچ گئے. کرپشن کی حد اتنی بڑھ گئی ہے کہ آج ہر آدمی پر اس کرپشن کا اثر ہے. میں پھر کہوں گا, آج کی مہنگائی کی بنیادی وجہ اس ملک میں کرپشن میں اضافہ ہے. عمران خان کی کرپشن کا اضافہ ہے. جو وزیر اعظم خود ریکارڈ مہیا نہ کرے ایک آئینی ادارے کو, جو حکومت آئینی اداروں کو ریکارڈ مہیا نہ کرے, اس سے بڑا کرپشن کا کون سا ثبوت ہے؟ آپ دیں نا, کیوں آڈیٹر جنرل سے ریکارڈ چھپایا جاتا ہے؟ یہ کسی دنیا کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ایک حکومت آڈیٹر جنرل سے ریکارڈ چھپاتی ہے, ریکارڈ نہیں دیتی. ایک سیاسی جماعت الیکشن کمیشن کو ریکارڈ نہیں دیتی. جس سیاسی جماعت کا چیئرمین ملک کا وزیر اعظم ہو, وہ حکومت کو ریکارڈ نہیں دیتی, وہ الیکشن کمیشن کو ریکارڈ نہیں دیتی, آئینی اداروں کی پرواہ نہیں کرتی. الیکشن کمیشن ایک آزاد آئینی ادارہ ہے. جب جو ریکارڈ مانگا ہے تو آپ کون سی طاقت ہے جو اس ریکارڈ کو روک سکتی ہے؟ لیکن آپ اپنی اقتدار کے زون پر آپ یہ سب کچھ کر گزرے ہیں, اور اس کا اثر آپ نے آج اس رپورٹ کے اندر دیکھ لیا ہے کہ بدنامی اور ناکامی ملک کی بدقسمت میں آئی ہے. یہ افسوس ہے, ہم سب کو افسوس ہے کہ آج ہمارا ملک دنیا کے کرپٹ ترین ممالک میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور دھمکیاں دینے والا وزیر اعظم, ذرا کھل کر بات کرو نا کہ تم کس کے تماشے دیکھ رہے ہو. کہتے ہیں میں تماشے دیکھ رہا ہوں دفتر میں بیٹھ کر. تم حکمران ہو یار, تماشے مت دیکھو, کارروائی کرو. حکمران تماشے نہیں دیکھتے ہوتے. یہ محمد شاہ رنگیلے کی حکومت نہیں ہے, یا شاید محمد شاہ رنگیلے کی حکومت ہی ہو. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے کہ تم کہتے ہو جی میں تماشے نہیں دیکھ رہا ہوں, میں باتیں سن رہا ہوں, میں سڑک پہ آ جاؤں گا, چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی. کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ پاکستان کے عوام کو کہہ رہے ہیں. تم حکومت میں ہو, تمہارا کام ملک کے مسائل حل کرنا ہے, عوام کی تکلیف میں کمی کرنا ہے, مہنگائی ختم کرنا ہے, اس ملک سے کرپشن ختم کرنا ہے. اور آج ہر چیز بڑھ رہی ہے. کرپشن ریکارڈ سطح پر ہے, مہنگائی ریکارڈ سطح پر ہے, معیشت میں کمی ریکارڈ سطح پر ہے, عوام کی تکلیف ریکارڈ سطح پر ہے, ملک کی خارجہ پالیسی کی ناکامی ریکارڈ سطح پر ہے. یہ آج ملک کے معاملات ہیں. یہ بدقسمتی ہے ملک کی کہ ہم یہاں پر پہنچے ہیں, اور ہمیں افسوس ہوتا ہے باتیں کرتے ہوئے ٹی وی پر. یہ باتیں پارلیمان میں ہونی چاہیے. پارلیمان وہ جگہ یہ باتیں ہوتی ہیں. آج پارلیمان مفلوج ہے. جی آپ پارلیمنٹ میں ان کو بات نہیں کرنے دیتے. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں ایسی اپوزیشن ہے, اچھی باتیں بتاتی نہیں ہے, غلط باتیں بتاتی ہے. اور وہ کس کو کہہ رہی ہے, دھمکی کس کو لگائی ہے پرائم منسٹر؟ میں تو پوچھ رہا ہوں نا, دھمکی کس کو لگائی ہے؟ یا عوام ہو سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے دھمکی میں نے تو نہیں لگائی نا, پرائم منسٹر لگائی ہے. وہی بتائے نا, ذرا نام لے کر بتائے نا. آپ کے خیال پوچھ رہے سر. میں نے آپ کو بتا دیا ہے. دھمکی تو پاکستان کے عوام کو ہے. دھمکی تو یہ ہے کہ میں منتخب نہیں ہوں, میں سلیکٹڈ ہوں, تو مجھ سے کوئی پوچھ نہ سکے. یہ دھمکیاں ہیں.
और सर बोले नहीं देते आप, उसका क्या यहाँ पर पार्लियामेंट को मफलूज कर दिया आप लोगों ने। वो कौन जी पार्लियामान, मैं कह रहा हूँ पार्लियामान मफलूज है, आके प्राइम मिनिस्टर बात करे ना। अगर प्राइम मिनिस्टर गाली निकालेगा, उसके वज़रा गाली निकालेंगे तो गाली सुननी पड़ेगी। ये जो एसेट रिकवरी यूनिट बनाया गया था, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में स्टैब्लिश हो चुका है कि ये मेलाफाइडी इंटेंशन के तहत बनाया गया था, जिसके नोटिफिकेशन के 1 घंटे के अंदर उसने सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ तहकीकात का हुक्म दिया। इसके अलावा इस नाम हाल एसेट रिकवरी यूनिट का कोई दूसरा मकसद नहीं। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब इस एसेट रिकवरी यूनिट का सरबराह बरतानिया से कन्फिस्केट होने वाले 38 अरब रुपए की रकम जो पाकिस्तान के कौमी खजाने में जानी थी, उसकी डील कराता है मलिक रियाज के साथ, तो उसके ऊपर सियासी जमातें भी खामोश हो जाती हैं। क्या शहजाद अकबर जो हैं, इनके खिलाफ इस चीज़ का रेफरेंस नहीं बनना चाहिए? और क्या मुस्लिम लीग नून इसको किसी अदालती फोरम या एहतसाब के फोरम पर लेकर जाएगी? देखिए यहाँ मामलात इतने ज्यादा हैं, जो एसेट रिकवरी यूनिट वाले हैं उनके अपने एसेट्स, मैंने इसीलिए आज उनके एसेट्स मांगे हैं कि जो दूसरों के एसेट रिकवर करते थे अपने एसेट तो बताकर जाए ना कि एसेट्स हैं कितने। जो भी मामलात हैं यहां पर ना अदालत की परवाह है, ना आईनी इदारों की परवाह है, ना अवाम की परवाह है, ना पार्लियामान की परवाह है, या किसी की परवाह नहीं है। ये एहतसाब के इदारे होते हैं। पार्लियामान में पूछा जाता है कि आपने एसेट रिकवरी यूनिट ने क्या किया है, किससे पैसे रिकवर किए हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की जगह नहीं होती, हम तो मजबूर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। ये वो चीजें हैं जो रिकॉर्ड पर मुल्क के पार्लियामान में होती हैं, वहां पर पूछा जाता है कि करप्शन क्यों बढ़ रही है। मलिक रियाज के पैसों का सर क्या? मलिक रियाज साहब को कोई केस है, उसको लाए पार्लियामान में। आज तक कोई हकीकत इस केस की पार्लियामान में नहीं, अखबारों में खबरें आती हैं, हुकूमत के पास आती है, जज उनको सुनते हैं, पार्लियामान तो आज बाहर है। जी हुकूमती तर्जुमान ये कहते हैं कि आदिल गिलानी साहब जो है वो आपके कहने पे वो सारी रिपोर्टें तैयार करते हैं। कौन सा हुकूमती तर्जुमान ये कहता है, उसका नाम तो बताएं यार। और सर तर्जुमान को ये मैं ये कह रहा हूँ ना, वो पढ़ ले, रिपोर्ट पढ़ ले ना। ये पहली रिपोर्ट है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। थैंक यू सर। थैंक यू जी। नहीं होगी।